أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. ناظرین محترم، بہت مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں کتنا بھی خیر طولانی وقت ہو، جو ذکر ہے وہ اتنا طولانی ہے کہ زندگی گزر جائے اور امام حسن کے فضائل کا ایک ذرہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی کے تعلق سے ہم کیا عرض کریں، لیکن ہاں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ اس قوم کے تعلق سے کہ جس نے، آج کی قوم نہیں، آج کا دور نہیں، 1400 سال کے بعد کی بات نہیں ہے، اس دور کی بات ہے جنہوں نے امام حسن کو بھی دیکھا تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور جنہوں نے معاویہ کی بھی حرکتیں دیکھی تھیں رسول اللہ کے ساتھ. کتنی حیرت کی بات ہے. اور اس کے بعد امام حسن کو صلح کرنی پڑے، اس سے خوشی سے صلح کی تھی، صلح کرنی پڑی. صلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حکومت کو ٹھوکر مارنی پڑی جو حکومت لوگوں نے بیعت کر کے دی تھی، مگر جو حکومت امامت کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ تو ہمیشہ باقی رہی. امامت کے اوپر صلح نہیں تھی، حکومت پر تھی. لے جاؤ اپنی یہ بیعت بھی لے جاؤ، اپنی یہ حکومت بھی لے جاؤ. اور امت خوش رہی، امت مطمئن رہی. جب امت اسی قابل ہے کہ اس ایسے ہی رہبروں پر خوش ہے، معاویہ جیسے. آج بھی ابھی میں کہہ رہا ہوں معاویہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، ارے معاویہ کو کیا، دیکھیں معاویہ کہہ رہے ہیں، رضی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. اگر میں معاویہ کو رضی اللہ کہہ دوں، میں، ہماری گفتگو ہوئی تھی ایک جگہ کچھ علماء سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کافر ہیں. ہم نے کہا کیوں کافر ہیں؟ کہا آپ خلفاء کو برا کہتے ہیں. ہم نے کہا کون خلفاء؟ خلفاء راشدین، ان کو آپ برا کہتے ہیں. ہم نے کہا تو جو خلفاء راشدین کو برا کہے وہ کافر ہے؟ بالکل کافر ہے، بالکل کافر ہے. تو ہم نے کہا جو پہلے کو کہے کہا کافر. ہم نے کہا دوسرے کو کہا وہ بھی کافر. ہم نے کہا تیسرے کو کہا وہ بھی کافر. ہم نے کہا جو چوتھے کو برا کہے، جو چوتھے کو برا کہے، سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا وہ بھی کافر. ہم نے کہا اچھا دیکھو، ایک ہے برا کہنا، صرف برا کہہ دیا، گھر میں بیٹھ گئے. کتنے لوگ، بھئی کتنے لوگ برا کہتے ہیں کسی کو؟ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے برا کہنے سے؟ لیکن مقابلے پر آنا اور جنگ کرنا یہ برا ہے یا صرف برا کہنا برا ہے؟ کہا نہیں، ظاہر ہے جنگ کرنا برا. ہم نے کہا جس نے جنگ کی ہو اور بعد میں 70 سال تک ممبروں پر چوتھے خلیفہ کو برا کہا ہو، توجہ کیجئے گا، 70 سال تک برا کہا ہو، کہیں گے نہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے. توجہ کیجئے گا، بہت عجیب ہے، خدا کی قسم. ہم کتنا شکر ادا کریں کہ ہم جس مذہب کے ہم اور جن اماموں کے ہم غلام ہیں،
اس مذہب میں لاجک کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، صرف عقل کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں. نہ ہمیں ہماری کوئی ذاتی کسی سے دشمنی ہے، نہ ذاتی کسی سے محبت ہے. جو بھی ہے محبت اس لیے ہے کہ وہ محبت کے لائق ہیں، دشمنی ہے تو اس لیے کہ وہ دشمنی کے لائق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب وہ معاملہ دوسرا تھا. ہم نے کہا جناب معاملہ دوسرا کیا تھا ہم بھی سمجھ لیں. اگر وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے ایک کو برا کہہ کے، تو تم ہم کو کیا کہو گے؟ اب میں زیادہ وضاحت سے کیا عرض کروں. کہا نہیں جناب وہ معاملہ الگ ہے. کیوں الگ ہے معاملہ؟ کہ نہیں آپ حضرت معاویہ کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا کیوں؟ کہ وہ مجتہد تھے، وہ ان کا اجتہاد تھا. اچھا توجہ، عجیب بیٹھے بیٹھے یہ بات ذہن میں آئی، خدا کی قسم عجیب مسائل. ان کا اجتہاد تھا تو خیر اس کی رد تو بہت کچھ ہے، بہت علماء نے اس کو رد کیا ہے بڑے پیمانے پر، ہم نے بھی اس وقت وہاں جو کچھ بھی رد کیا. لیکن ابھی ایک بات ذہن میں آئی ہے بالکل عجیب و غریب. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد تھا. جو لوگ بھی سن رہے ہیں سن لیں، ڈال دیں اس کو یوٹیوب پر، لوگ سنیں. معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، امام حسن سے جنگ کی، ان کی توہین کی، اور بعد میں بھی امام حسن کے سامنے منبر پر بیٹھ کر وہ حضرت علی کو برا کہتا تھا. 70 سال تک حضرت علی پر سب و شتم کیا گیا. کہا جناب وہ اس کا اجتہاد، خطائے اجتہادی تھی، خطائے، ٹھیک کوئی بحث اس وقت نہیں کرنا چاہتے، خطائے اجتہاد. وہ مجتہد تھا، وہ مجتہد تھا. بھئی اس کے باپ کے لیے تو ملتا ہے کہ وہ 8 ہجری میں یعنی رسول اللہ کے انتقال کے 2 سال پہلے مجبوراً تلوار کے زور سے اور خوف سے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. مطلب کیا؟ مسلمان ہو گیا نہیں، یعنی کلمہ پڑھ لیا، یہ کہنا چاہیے. مسلمان ہو گیا کیا مطلب؟ لیکن چلو مان لیتے ہیں مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے. جب قرآن نے کہہ دیا ہے مسلمان ان لوگوں کو، اور بعد میں ان کے لیے پورے سورے بھی اتار دیے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہم لوگ جلدی سے کسی کے اوپر کفر کے فتوے تھوڑی صادر کرتے ہیں. مسلمان تھا. اب یہ بحث اپنی جگہ کہ معاویہ، اٹھائیے تاریخ، کب مسلمان ہوا، کتنے دن پہلے مسلمان ہوا رسول اللہ کے انتقال سے. اتنا اس کے پاس علم آ گیا کہ وہ مجتہد ہو گیا. اس سے کہیں زیادہ علم تو ہمارے چھوٹے بچوں کو ہے. اگر یہی معیار اجتہاد ہے تو چلو یہی رکھ لیں کہ جو مجتہد ہے وہ کسی کو برا کہہ سکتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہم سب مجتہد ہیں اس اعتبار سے. کہا نہیں مجتہد ہو، چلیں ٹھیک ہے، ایک معیار ہے. دیکھیں ہر چیز دشمنی نہیں، اختلاف نہیں، عقل سے، سمجھ سے، تفکر و تدبر کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر کے سمجھنی چاہیے. چلیں ہم نے مان لیا کہ آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف خصوصیت اس دور کے مسلمانوں کے لیے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے رہے ہوں وہ مجتہد مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑی مجتہد بنیں گے. اچھا ٹھیک. تو ایک بات طے ہوئی کہ جو مجتہد ہے اس نے اگر کسی کو برا کہا ہے، جس کو برا کہنا آج کفر ہے، اس وقت اس نے کہا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. تو معاویہ کافر نہیں ہے اس لیے کہ وہ مجتہد تھا. تو مجتہد کسی کو برا کہہ سکتا ہے، اگر وہ برا کہنے میں خطا کرے تو کوئی بات نہیں، وہ خطا اجتہادی مانی جاتی ہے، وہ بات تمام ہو گئی. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسرے یہ ہزاروں لوگ تھے اور لاکھوں فوج میں معاویہ کے اور ساتھی، کیا یہ سب مجتہد تھے؟ کہا نہیں جناب وہ مجتہد نہیں. وہ کیا تھے؟ کہا وہ مقلد تھے. اب سمجھ میں آیا کہ اجتہاد کیوں ضروری ہے. دوسری جگہ اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اگر یہی معیار ہے کہ یا تو مجتہد ہو یا مقلد ہو، تو آئیے ذرا دیکھیں کہ آج جہاں اجتہاد ہے وہ معاویہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
چلیں وقت نہیں ہے، میں امام حسن ہی کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں آج معیار ہے اسلام کے تعلق سے کسی بھی مسلمان کوئی بھی مسلمان میری آواز سن رہا ہو، اگر کوئی تنہائی میں کبھی سوچو تم آج معاویہ کے لیے اتنا جوش و خروش کہاں سے آ گیا تمہارے لیے؟ معاویہ کو برا کہہ دیا. بھئی معاویہ کون ہے؟ کیا کیا ہے معاویہ نے؟ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو. ایک دن وہ آیا، مدینے آیا، سب کو جمع کیا، امام حسن اور امام حسین کو بھی بلایا، آگے مسجد میں سب جمع ہیں. وہ منبر پہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی واقعات ہیں تاریخ میں اس طرح کے، کئی واقع بار بار اس طرح حرکتیں کرتا تھا. وہ صلح کے بعد بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا بھئی دیکھیں یہ جو حسن بیٹھے ہیں انہوں نے مجھ کو خلافت کے لائق سمجھا تو خود خلافت سے دستبردار ہو گئے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے، مجھ کو سمجھتے. جب وہ یہ کہہ چکا تو امام حسن کھڑے ہوئے، ان کا بھئی لوگ پھر ہم سے بھی سن لو کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے تو میں بھی تم کو بتا دوں کہ میرا نظریہ کیا ہے. اسے یہ پتہ نہیں کہ خلافت کہتے کس کو ہے. میں اپنے آپ کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتا، اس کو سمجھتا ہوں. عجیب. جب مباہلہ کا موقع آیا تو مباہلے میں جانے کے لائق اللہ نے مجھ کو سمجھا. آیت تطہیر نازل ہوئی تو آیت تطہیر میں داخل ہونے کے لائق اللہ نے مجھ کو سمجھا. جتنی فضیلتیں اترتی رہیں وہ فضیلتیں ہمارے گھر آتی رہیں، ہم کو اس قابل سمجھا. یہ چھوڑو کہ کون کس کو کیا سمجھ رہا ہے، معاویہ ان سب کو بتا کہ اللہ تجھ کو کیا سمجھتا ہے اور مجھ کو کیا سمجھتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو تاریخ میں پوری گفتگو ہے میرے مولا کے فضائل بیان کیے ہیں اپنے اور اپنے بابا کے، بہت شاندار، وہ بہت ہی دلچسپ. وقت نہیں ہے. ایک اور واقعہ اور بس آپ کی زحمت تمام. آپ دیکھیں کیسے کیسے دور سے مسلمان گزرے ہیں، کن حالات سے مسلمان گزرے ہیں. یہ اس سے پہلے گزشتہ سال میں نے اسی کو موضوع بنایا تھا کہ امام حسن کی صلح جو ہے وہ اصل میں امت کا امتحان تھی. امت امتحان میں فیل ہوئی. امام حسن کا کیا نقصان ہوا؟ آج اگر پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ کا ماننے والا نہ رہ جائے، خدا نہ خواستہ، تو آج جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پھر وہ اکبر کیسا رہا؟ اس لیے کہ کوئی اس کو مان ہی نہیں رہا ہے. کہا نہیں، اس کو نہ مان کر نہ ماننے والا حقیر ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ اکبر و کبیر ہے. امامت اگر رسول اللہ کو کوئی نہ مانے تو رسول ہے نا، ایسے امام کو کوئی مانے یا نہ مانے، امام ہوتا ہے، چاہے اکیلا ہو اور نمرود چاہے لاکھوں کے ساتھ اس اکیلے کو آگ میں ڈالنا چاہے، وہ آگ میں اکیلا جانے والا امام ہوگا، جس کے لیے آگ گلزار بھی ہوگی، جس کی اطاعت کائنات کرے گی اور پوری دنیا دیکھے گی. اکیلا ہے مگر امام ہے، اور نمرود کے ساتھ ہزاروں ہیں مگر وہ نمرود ہے. تو ایک بار اور وہ بیٹھا اور اسی انداز سے پھر اس نے سب کو بلایا، اور بلا کے پھر امام حسن و حسین کو بلایا، اور بلا کے اس بار اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی، منبر سے گستاخی کی، پھر امام حسن کی شان میں گستاخی کی. امام حسین بھی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہونے لگے تو امام حسن نے انہیں بٹھا دیا. ابھی آپ سن رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، یہ دونوں ماشاءاللہ کتنا، آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے یہ معرفت کی ان منزلوں پر آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو
امام حسین جیسے اٹھنے لگے، 1 سال کا بھی فرق نہیں ہے، مگر احترام دیکھیں کہ امام حسین امام حسن کا کتنا احترام کر رہے ہیں. جیسے ہی بھائی نے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے خاموش. کہا آپ بیٹھیے، میں کھڑا ہوتا ہوں. امام حسن کھڑے ہو کے امام حسن نے اتنا مختصر اور جامع جواب دیا ہے کہ بس اسی پہ میں محفل ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اس کے آگے کوئی بات رہ نہیں جاتی. اور آج بھی امت کے لیے وہ بد نصیب لوگ جو آج بھی معاویہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی یعنی آج اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یزید پہ لعنت نہ کریں، معاویہ پہ لعنت نہ کریں. عجیب مطالبہ ہے، کفر ہے، یہ مطالبہ ہی کفر ہے. سنیے، حضرت علی کی شان میں گستاخی کی، امام حسن کھڑے ہونے کے بعد عجیب جواب دیا ہے. اب ہزاروں جواب ہو سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، جیسے اس سے پہلے دیا تھا. کہا یہ ان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں ان سے کی جائیں، ان کی سطح کے مطابق بات کی جائے. ایسا سنو، تم کہہ چکے نا کہ میرے باپ کون تھے، ان کی شان میں تم گستاخی کر چکے نا سب کے سامنے، میں کیا جواب دوں؟ تم نے مجھ کو کہا نا، میں کیا جواب دوں؟ بس سنو، میں سب کے سامنے کر رہا ہوں. سن، تیرا جواب صرف اتنا ہے کہ میرا نام حسن ہے، میرے باپ کا نام علی، تیرا نام معاویہ اور تیرے باپ کا نام ابو سفیان. اتنا کافی نہیں ہے؟ سن، میرے نانا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرا نانا حرب، نام ہی حرب، جنگ، لڑائی. میری نانی خدیجہ اور تیری نانی قتیلہ، قتل، حرب، لڑائی جھگڑے ہنگامے. اور سن، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری ماں فاطمہ اور تیری ماں ہندہ. ابھی بات تمام ہوئی؟ نہیں ہوئی. امام کی بات تمام نہیں ہوئی تو میری تقریر بھی تمام نہیں ہوئی. ان کی بات تمام ہوگی، میری تقریر تمام ہو جائے گی. امام نے کہا سن لیا سب نے؟ تو آپ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، سب کو پتہ ہی ہے. یہ کیا کہ تیرا نام یہ اور میرے باپ کا نام یہ اور تیرے باپ کا نام یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا جواب ہوا؟ کہ نہیں، جواب اب آیا ہے کہ اب تو جو چاہے کہ یہ 2 شجرے ہیں، ان دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، رسول نے کیا ہے. ایک پر صلوات بھیجی ہے، ایک پر لعنت بھیجی ہے. اب جو بھی مسلمان ہے اس پر صلوات بھیجتا ہے جس پر اللہ نے صلوات بھیجی ہے، اور جو مسلمان ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. جب یہ سب نے سنا کہ دیکھ ہم بھی اس وقت اس شجرہ ملعونہ پر لعنت کر رہے ہیں جس میں تو، تیرا باپ، تیری ماں، تیری نانی، تیری دادی سب شامل ہیں، اور اس پر صلوات بھیجتے ہیں جس پر ہمارا خاندان ہے. تو تجھ پر جیسے ہی کہا کہ ہم تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تجھ پر لعنت بھیجی ہے، تو سب نے 2 مرتبہ کہا آمین آمین. یہ جو آمین ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہے بے شمار. صلوات بھیجے محمد و آل. کوئی غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ شجرہ خبیثہ پہ لعنت بھیجا کریں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، وہ شجرہ جو قرآن میں ملعونہ ہے، جس پر اللہ نے اس شجرے پر، پورے شجرے پر، ایک شاخ پہ نہیں، پورا شجرے کا شجرہ ملعون، ان پر قرآن نے جس پہ لعنت کی ہے، تو ہم کون ہے روکنے والے، اور کوئی کون ہے روکنے والا.
تو بہر کیف امام کی وہاں بات تمام ہوئی آمین آمین پر، اور ہمارا جشن بھی تمام ہوا بے شمار پر انشاءاللہ۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، صرف سلیقے کی ضرورت ہے، کب کہاں کون سی بات کیسے کی جائے، جس طرح ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے بس اسی انداز سے ہم کو کرنی چاہیے، اتنی سی بات ہے۔ ورنہ نہ ہم صلوات کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ لعنت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ امام حسن کہاں، معاویہ کہاں، یعنی صلح امام حسن امام حسین کی جنگ سے کم نہیں ہے، کسی طرح کم نہیں، میں کہہ رہا ہوں، زور دے کے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا اس بات سے خوش ہوں گے امام حسین کہ ہاں بالکل تم نے صحیح کہا، یہ ظلم ہے امام حسن پر کہ کوئی یہ سوچے کہ امام حسن کی صلح جو تھی ذرا سے بھی ہلکی تھی جنگ سے امام حسین کی، اور جو مظلومیت امام حسین کی ہے جنگ کے بعد وہی مظلومیت امام حسن کی ہے صلح کے بعد۔ انسان تصور نہیں کر سکتا امام حسن کی صلح کے بعد جو امام حسن پر گزری ہے، لیکن بہر کیف اللہ نے جو عظمتیں جن کو دی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں جن کی جتنی عظمتیں ہیں فضیلتیں ہیں اتنے ہی سخت ان کے امتحانات ہوتے ہیں۔ امام حسن کے لیے ایک امتحان تھا، امام حسن اس میں کامیاب ہوئے، امت اس میں فیل ہو گئی، اور آج تک امت کا بہت بڑا حصہ اس میں فیل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں امت کے ان افراد کے لیے کہ پروردگار ان کو عقل سلیم کرامت فرمائے، اللہ ان کے عقل و فکر کے دریچے ان کے لیے کھول دے تاکہ وہ امام حسن اور اس خاندان کی معرفت جس کا تعارف امام حسن نے کرایا معاویہ کے سامنے حاصل کر سکیں، اور ان کو معاویہ اور یزید اور اس کے خاندان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ پروردگار ہمارے اس عبادت کو، ہمارے اس ذکر کو شرف قبولیت مرحمت فرمائے، اور اس دنیا میں ہماری زندگی میں بھی اللہ ہمارے مختلف امتحانات لیتا ہے۔ پروردگار ہم کو جو عقائد کے تعلق سے بھی امتحانات لیتا ہے، عمل کے تعلق سے بھی امتحانات لیتا ہے، جس طرح کے بھی اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے پروردگار اس امتحان میں ہم کو کامیاب و کامران فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت میں اضافہ کر دے، ان کے دشمنوں سے بھی نفرت و بیزاری اور براءت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، اپنی آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع